یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلینفیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 23 جنوری 2022 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: حق۔ سنہری متن: یعقوب۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں اپنے کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہر ایک طرح سے پہلے پھل ہوں۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارآور ہوگا، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا، جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں، وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ درسی واز بائبل میں سے یسایا۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ، اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد بخشوں گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اسی کی رویدگی اور شادابی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ متی۔ اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا۔ لوقا۔ پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا، اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ متی۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کر کے کہا کہ آسمان کی بادشاہی رائی کے اس دانے کی مانند ہے
जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख्त हो जाता है कि परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिला दिया, और वो होते होते सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने भीड़ से तमसीलों में कहीं, और बगैर तमसील के वो उन्हें कुछ न कहता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जाहिर करूंगा जो बनाए आलम से पोशीदा रही हैं। लूका। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर और बीमारियों को दूर करने के लिए कुदरत और इख्तियार बख्शा, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। बस वो रवाना होकर गांव-गांव खुशखबरी सुनाते और हर जगह शिफा देते फिरे। करंथियों। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करे और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। चुनाचे लिखा है कि उसने बखेरा है, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। बस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज बहम पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे, जो हमारे वसीला से खुदा की शुक्रगुजारी का बायस होती है। पतरस। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सवाब से मुलाहजा के दिन खुदा की तमजीद करें। खुदावंद की खातिर इंसान के हर एक इंतज़ाम के ताबे रहो, बादशाह के इसलिए कि वो सबसे बुजुर्ग है, और हाकमों के, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। पतरस। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द हो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फिरौतन बनो, बदी के इवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। क्रिश्चियन साइंस सच्चाई और इसकी अजमत, आलमगीर हम आहंगी, खुदा की कामलियत, अच्छाई और बदी के अदम को रोशनी में लाती है। किसी शख्स का खुद को गलती से बचाने की निस्बत सच्चाई की ख्वाहिश रखना ज्यादा आसान है। बशर क्रिश्चियन साइंस के फहम की तलाश कर सकते हैं, मगर वो क्रिश्चियन साइंस में से हस्ती के हक़ाइक़ को जद्दोजहद के बगैर चुनने के काबिल नहीं होंगे। ये इख्तलाफ हर किस्म की गलती को तर्क करने और अच्छाई के अलावा कोई दूसरा शऊर ना रखने की कोशिश करने पर मुश्तमिल है। हमेशा अच्छे बने रहने की आदतन जद्दोजहद दायमी दुआ है। इसके मकासद उन बरक़ात से ज़ाहिर होते हैं जो ये लाती है, वो बरक़ात जिन्हें अगर नाकाबिल समात अल्फाज में भी ना सुना जाए, मोहब्बत के साथ हिस्सादार बनने के लिए हमारी काबिलियत की तस्दीक करती हैं। महज ये कहने से कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, हमें खुदा से मोहब्बत नहीं हो जाएगी, बल्कि बेहतर और पाकतर होने की ख्वाहिश करने से, रोज़ाना की चौकसी और इलाही किरदार में मज़ीद ज़म होने की कोशिश करने से हम खुद को नई इंसानियत में तब्दील करेंगे और ढालेंगे, जब तक कि हम उसकी शबीह में बेदार नहीं हो जाते।
ہم الہی فطرت کے اظہار کے وسیلہ مسیحت کی سائنس تک پہنچتے ہیں۔ مزید سمجھنے کے لیے جو ہم پہلے سے جانتے ہیں اسے اور عمل میں لانا ہوگا۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ حق کو جب سمجھا جاتا ہے تو وہ قابل اثبات ہوگا، اور یہ کہ اچھائی تب تک نہیں سمجھی جاتی جب تک اسے ظاہر نہ کیا جائے۔ الہی سائنس سے متعلق ایک انسانی فریب تاہم مختصر سا کو درست کیا جانا چاہیے تاکہ وہ سائنس اور اظہار کے تابع ہو سکے۔ لامتناہی حق کا ایک چھوٹا سا جرثومہ اگرچہ آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے اور زمین پر بڑی امید ہے، مگر جب تک خدا بیج کے لیے مٹی تیار نہیں کرتا اسے رد اور ملامت کیا جائے۔ وہ جو بوئے جانے پر لافانی پھل دیتا ہے انسان کو صرف تبھی افسودگی دیتا ہے جب اسے سمجھا جاتا ہے۔ سچائی کو سمجھنے سے قبل سچائی کا روحانی فہم حاصل ہونا ضروری ہے۔ یہ فہم اسی وقت ہمارے اندر سما سکتا ہے جب ہم ایماندار، بے غرض، پیار کرنے والے اور حلیم ہوتے ہیں۔ ایک ایماندار اور نیک دل کی مٹی میں بیج بویا جانا چاہیے، وگرنہ یہ زیادہ پھل نہیں دے گا، کیونکہ انسانی فطرت میں گندا عنصر اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ حق کا بیج اور غلطی کا بیج، ایمان کا اور سمجھنے کا، ہاں روح کا بیج اور مادے کا بیج گندم اور گیہوں ہیں، جنہیں وقت الگ الگ کرے گا تاکہ ایک کو جلایا جائے اور دوسرے کو آسمانی مقاموں پر خطے میں جمع کیا جائے۔ جھوٹے بھروسوں اور مادی ثبوتوں کے خیالات کو ختم کرنے کے لیے تاکہ شخصی روحانی حقائق سامنے آئیں، یہ ایک بہت بڑا حصول ہے جس کی بدولت ہم غلط کو تلف کریں گے اور سچائی کو جگہ فراہم کریں گے۔ اس غلطی کے مخالف ہستی کی سچائی پر قائم رہیں کہ زندگی، مواد یا ذہانت مادے میں ہو سکتی ہے۔ سچ کے مخلص یقین اور الہی سائنس کے غیر متغیر، لاخطا اور یقینی اثر کے واضح نظریے کے ساتھ التجا کریں۔ تب اگر آپ کی ایمانداری آپ کی التجا کی سچائی کے نصف برابر بھی ہو تو آپ بیمار کو شفا دے پائیں گے۔ حق اثباتی ہے اور ہم آہنگی بخشتا ہے۔ تمام مابعد الطبیاتی منطق سچائی کے اس سادہ اصول سے متاثر ہوتے ہیں جو ساری حقیقت پر حکمرانی کرتا ہے۔ سچے دلائل جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کے وسیلہ اور خصوصاً سچائی اور محبت کی روح کے وسیلہ جسے آپ مانتے ہیں، آپ بیمار کو شفا دیں گے۔ غلطی کو نیست کرنے کی آپ کی کوششوں میں اخلاقی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی عقیدے کو بھی شامل کر لیں۔ بدی کے تمام انداز نکال باہر کریں، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ غلطی کی ہر شکل کے ساتھ سچ بولیں، رسولیاں، ناسور، تپیدک، سوجن، درد، جوڑوں کی سوزش، چلتے پھرتے خوابوں کے سائے، فانی سوچ کے تاریک خیالات ہیں جو سچائی کے نور سے بھاگتے ہیں۔ آپ کا اصل مقصد دشمن کو فنا کرنا اور میدان خدا، زندگی، سچائی اور محبت کے لیے چھوڑ دینا ہے، یہ یاد رکھتے ہوئے کہ خدا اور اس کے خیالات اکیلے حقیقی اور ہم آہنگ ہیں۔ اگر آپ کا مریض کسی بھی وجہ سے عود کا شکار ہو جاتا ہے تو ذہنی طور پر اور حوصلہ مندی سے یہ جانتے ہوئے اس وجہ کا سامنا کریں کہ یہاں سچ کا رد عمل نہیں ہو سکتا۔ نہ خود بیماری میں، گناہ میں اور نہ ہی خوف میں ایسی طاقت ہے جو بیماری یا عود کی وجہ بن سکے۔ بیماری میں ایسی ذہانت بالکل نہیں ہے جس سے یہ خود کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کر سکے یا خود کو ایک سے دوسری شکل میں منتقل کر سکے۔ اگر بیماری حرکت کرتی ہے تو مادہ نہیں بلکہ عقل اسے حرکت دیتی ہے، اس لیے یقین دہانی کر لیں کہ آپ اسے ختم کر دیں۔ ہر منفی صورتحال کا سامنا بطور اس کے مالک کریں۔ سچائی کا واحد جائز اور ممکن عمل ہم آہنگی کی ہی پیداوار ہے۔ سچائی تمام تر بدیوں اور مادیت پسندی کے طریقوں کو اصل روحانی قانون کے ساتھ باہر نکال دیتی ہے، یعنی وہ قانون جو اندھے کو بینائی، بہرے کو سماعت، گونگے کو آواز اور مفلوج کو پاؤں دیتا ہے۔ حق کی پاک سلطنت میں مضبوط درآمد کی آوازیں آتی ہیں، مگر ہم ان پر توجہ نہیں دیتے
یہ صرف تبھی ہوتا جب ہماری زندگیوں میں سے فہم کی تکالیف اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم غلطی کی تدفین اور روحانی زندگی کے جی اٹھنے کے ناقابل اعتراض علامات کو سمجھتے ہیں۔ خود سے سوال کریں، کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو اعلیٰ اچھائی تک رسائی رکھتی ہے؟ کیا میں سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت کا اظہار کر رہا ہوں؟ اگر ہاں، تو دوپہر تک راستہ روشن ہوتا جائے گا۔ آپ کے پھل وہ سب کچھ ثابت کریں جو خدا کا ادراک انسان کے لیے مہیا کرتا ہے۔ صحیح ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا مقصد اور غرض اب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فتح کیا گیا نقطہ آپ نے ویسے ہی شروع کیا جیسے یہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ نے کرسچن سائنس کا عددی جدول شروع کیا ہے اور کچھ نہیں ہوگا ماں سوائے غلط نیت آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ سچے مقاصد کے ساتھ کام کرنے اور دعا کرنے سے آپ کا باپ آپ کے لیے راستہ کھول دے گا۔ کس نے تمہیں حق کے ماننے سے روک دیا؟ اب میں میری بیکریڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے، تیری بادشاہی آئے، الہی حق زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی اور معافی سے محبت کی شیریں سازشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر روز جارحانہ ذہنی آراء کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔